خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا رمضان ٹرانسمیشن برکت سحر میں خیر مقدم۔ آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے درمیان موجود۔ ناظرین کرام، عبادت کی ٹہنی پر مغفرت کا پھول۔ جی ناظرین، قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مغفرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 11 رمضان المبارک وہ محترم دن کہ اس دن سے 20 رمضان مبارک تک مغفرت تقسیم کی جائے گی۔ کس انداز میں تقسیم کی جائے گی؟ سائنس کی اصطلاح ہے انرجی نیور ڈائز، یعنی کہ کوئی بھی انرجی، کسی بھی قسم کی انرجی ہو، چاہے وہ آپ کی زبان سے ادا کیا گیا کوئی لفظ ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی نہیں مرتا، ریٹرن ضرور ہوتا ہے۔ سائنس کی ایک اور اصطلاح ہے ایوری ایکشن ہیز اٹس ایکول اپوزٹ ریئیکشن، یعنی کوئی بھی عمل، اس کا جو رد عمل ہوگا وہ بالکل اس کے مطابق ہوگا۔ تو آج یہ جو مغفرت کا جو اشرا ہمارا آج نوید سنا رہا ہے 20 رمضان مبارک تک، ہم آج اپنے ممتاز عالم دین مفتی منیب جو آج ہمارے اس ایوان میں موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے کہ کیا مغفرت کے اشرے میں ہی مغفرت تقسیم ہوتی ہے؟ کیا اس کے بعد مغفرت کی تقسیم جو ہے وہ رک جاتی ہے؟ کیا جو مغفرت مانگے گا اس کو مغفرت مل جائے گی، یا وہ مغفرت جو ہے اس عبارت سے کہ عبادت کی ٹہنی پر مغفرت کا پھول، اس سے جو ہے وہ تشبیہ ہے، اس سے ریلیٹ کرتی ہے یا اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو وہ کون سے عملیات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہمیں مغفرت مل سکتی ہے، اور ایسی مغفرت جو جاویدہ ہو، جو پورے سال ہمارا ساتھ دے۔ میں چلتا ہوں بلا تاخیر آج کے ایوان میں موجود ممتاز اسکالر مفتی منیب صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے آج جو ہے وہ بات کی ہے مغفرت کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ کیا فرماتے ہیں، کیا اس کی آپ سگنیفیکنس دیکھتے ہیں 11 رمضان المبارک کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ سبحان اللہ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ وہ جو کچھ بھی گناہ ہوں گے ان کو معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا، بشرطے کہ انسان اس سے معافی مانگنے والا ہو۔ معافی مانگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، او کما قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اپنے رب سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کرتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اعلیٰ اور عرفہ، اللہ آپ کو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ اس کے باوجود بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشائے سے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ دن میں استغفار کر رہے ہیں۔ تو استغفار کرنا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا امیر المؤمنین ایک بات بتائیے کہ ایک شخص ہے وہ پہلے گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے، یذنب ثم یستغفر، یذنب ثم یستغفر، یذنب ثم یستغفر، گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ معافی تو مانگ لیتا ہے لیکن پھر وہ گناہ پھر کرتا ہے۔ دوبارہ وہی گناہ کرتا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنا اس معافی مانگنے کا عمل جو ہے اس کو ترک نہ کرے، کیونکہ ایک وقت آئے گا شیطان ہار جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان معافی مانگنا کبھی نہ چھوڑے، استغفار کرتا رہے۔ بزرگوں نے ایک وظیفہ بتایا کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پورا جملہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پورا جملہ جو دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائے گا، توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ اسے گناہوں سے، اصل سوال یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے الندم التوبہ، توبہ کی اصل کیا ہے؟ وہ ہے ندامت۔ توبہ نام ہے ندامت کا۔ جب تک ہم اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوں گے، آپ 100 مرتبہ کیا 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، شاید اس کا اثر نہ ہو۔ گناہ پر ندامت ضروری ہے۔ جب انسان نادم ہو جائے گا، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دے گا کہ یا اللہ میں تو ختم ہوں، تو ہی تو ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یا رب جب
گناہ کر لیتا ہوں تو پھر آتا تیری ہی بارگاہ میں آتا ہوں. مجھے معلوم ہے تیرے دربار کے سوا کوئی دربار ہی نہیں جہاں پر سب جھکایا جا سکے. ہم تو خطا کے پتلے ہیں. تو اب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ندامت کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا صرف 11 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک انسان کو مغفرت ملتی ہے, مغفرت جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے, یا اس کا تعلق پورے سال ہمارے ساتھ چلتا ہے؟ کیا ہے رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی, کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر توجہ فرماتا ہے اپنے بندوں پر. سبحان اللہ. 100 مرتبہ کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا وہ مانگے. بے شک. اب یہ ہے کہ ان دنوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ جب تک ایک بندہ مؤمن اس کے گلے تک اس کی روح نہ پہنچ جائے, جب اس کا مرنے کا وقت آئے گا, اس کی روح قبض کی جا رہی ہوگی, فرمایا جب تک اس کے گلے تک اس کی روح نہ پہنچ جائے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. یہ 365 دن کا کام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان 10 دنوں کے اندر مخصوص ہو. اس میں توجہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہوتی ہے, تو ہم یہ گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ان 10 دنوں میں بے پائیں اللہ رب العزت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو انسان کرے ہی کرے, لیکن اس کے علاوہ بھی سارا سال اپنا یہ روٹین بنا لے, گناہ ہو جائے اگر پہلے تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے, لیکن انسان غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ ضرور کرے. یہاں پر اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو وظیفہ ضرور بتا دوں. جی وظیفہ علامہ صاحب ہمیں ایک وظیفہ بتا رہے ہیں جو مغفرت کے جو عشرہ ہے اس حوالے سے ہے, اور انشاءاللہ بڑا کارگر ہے. آپ اس کو سنیے, اپنے پاس رقم کر لیجئے گا کرتاس پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا, اور بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا کہ جب کبھی بھی کوئی حاجت ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, حاجت سے مراد ہے کہ کوئی کام ہوتا, کوئی معاملہ ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز عرض کرنی ہوتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح طرح وضو ادا فرماتے, 2 رکعت نماز ادا کرتے, اس کے بعد دعا مانگتے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کو دور فرما دیتا. اچھا, اب بزرگوں سے یہ جو طریقہ منقول رہا کہ بندے کو چاہیے کہ جب بھی بندہ گناہ کرے تو گناہ کرنے کے لیے ایک تو ہے بندہ وٹ کرے, استغفر اللہ العظیم پڑھے, استغفر اللہ پڑھے, جو پڑھنا ہے پڑھے, ٹھیک ہے, وہ عمل بھی سارے کارآمد ہے, لیکن جو اصل عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے جب گناہ ہو جائے انسان وضو کرے. وضو کرنے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے ویسے ہی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کہ جب بندہ گناہ کر لے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے, نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ ضرور عطا فرمائے گا. جی علامہ صاحب یہ فرمایا کہ ایک شخص نے گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی, ٹھیک ہے, معافی مانگ لی, دوبارہ گناہ اس نیت پہ کیا کہ میں معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا, استغفار پڑھ لوں گا, گناہ معاف کر دیا جائے گا, تیسری مرتبہ بھی, کیا ایسے شخص کی کیا اہمیت, کیا اس کی وقت ہے؟ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جیسے میں نے ذکر کی کہ الندم التوبہ, توبہ ندامت کا نام ہے. جب بندہ نادم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی اس گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا. میں اس کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے دیتا ہوں کہ جب ایک بچے کو پتہ لگ جائے کہ اس کام سے میری والدہ کا دل دکھتا ہے یا میرے والد کا دل دکھتا ہے, اگر اس بچے کے اندر محبت ہوگی اپنے والدین کے لیے تو وہ ایک مرتبہ غلطی سے دل دکھانے کے بعد پھر کبھی اس عمل کو ریپیٹ نہیں کرے گا کہ میرے ماں باپ کا دل دکھتا ہے, میرے ماں باپ ہیں, انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں احساس ہوگا. تو جب بندے کے دل میں احساس ہوگا تو پھر وہ یہ کبھی نہیں سوچے گا چلو گناہ کر لیتے ہیں پھر معافی مانگ لیں گے, گناہ کر لیتے ہیں پھر معافی مانگ لیں گے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا, یہ شیطان کا وار. یہ تو وہی قوم عاد اور سمود والا واقعہ ہو گیا نا. بالکل ایسا ہی ہے, یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو اس نیت پر گناہ کرتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا, اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو, خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, جیسے کہ قوم عاد و سمود کو بالآخر اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا. اچھا علامہ صاحب آپ سے آخری سوال, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں اس عشرے کے لیے کہ پورے عشرے میں جاری و ساری رکھیں اور اس کا جو اثر ہے وہ سارے سال کار فرما رہے, اس انرجی کی طرح کہ انرجی نیور ڈائز. ایک وظیفہ ہے جو ہم رمضان میں بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں, ویسے تو پورا رمضان ہی پڑھنا چاہیے, لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو رمضان میں بھی اس کا بڑے اثرات اچھے ہوتے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. وہ وظیفہ ہے, آپ سب کو معلوم ہوگا, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. سبحان اللہ. یہ عشرہ, یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے, اس عشرے کے لیے خاص طور پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ویسے پورا رمضان پڑھی جا سکتی ہے
اور پورے سال بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس عشرے سے بھی مخصوص ہے، لیکن یہ دعا بڑی زبردست ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں جی جی، کہ اللہم انک عفو، بے شک اے رب معافی تیری ہی طرف سے ہے، معافی تیری، کریم تو کرم فرمانے والا، پھر فرمایا تحب العفو، تو معافی کو پسند فرمانے والا، معافی کو پسند، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر بندہ کہتا ہے یا غفور، اے معاف فرمانے والے، یا غفور، اے معاف فرمانے والے، یا غفور، اے معاف فرمانے والے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے جو انسان رمضان میں بھی پڑھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقیناً برکت رحمت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے، آج سے مغفرت تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ علامہ صاحب کی خوبصورت گفتگو ہم نے سنی، انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ جو وظیفہ ہمیں بتایا گیا اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے، جو انشاءاللہ پورے سال ہمارے ساتھ کار فرما رہے گا، نہ صرف کار فرما رہے گا بلکہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا بھی، کیونکہ رمضان کا مطلب یہی ہے کہ ہم پریکٹس کریں گے پورے سال، اب ہم نے غلطی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک باز رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار رکھے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے اجتناب کرنے والا رکھے جس کو نبی اور اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اتنے سہل انداز میں جوابات آپ نے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور چاہوں گا کہ دوبارہ آپ اس نشست کا ہمارے ساتھ جزاک اللہ۔ ناظرین، چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج 11 رمضان مبارک، مغفرت کا عشرہ ہم سے آ ملا ہے۔ مغفرت ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے مجھ سے مغفرت مانگ لو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مغفرت مانگو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عشرے کا ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ سٹارٹ ہو گیا۔ خوبصورت شخصیات یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈز میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلمان زیدی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سلمان صاحب؟ ٹھیک ہے جی۔ سلمان زیدی صاحب کا تعلق ہے APIO، پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن کے، بہت ساری ان کی مصروفیات ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں ITC انٹرنیشنل ٹیکنیکل سینٹر کے CEO ہیں NS اسکولنگ سسٹم کے، تعلیم داں بھی ہیں، تعلیم تقسیم بھی کر رہے ہیں، اور جی انفارمیشن ٹیکنیکل سینٹر ITC سے ان کا تعلق ہے، اس کے ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں۔ اور سب سے جو بہترین خاصہ، کیونکہ میں خود علم کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ مجھے جس نے مجھے اٹریکٹ کیا وہ یہ ہے کہ CEO ہیں NS اسکولنگ سسٹم کے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ، آپ سے گفتگو ہوگی اسکولنگ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت خاص شخصیت ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ آپ یہ میرے عقب میں ایک اسٹینڈی آویزہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے BH ہومز، بیسٹ ہومز کے نام سے، ٹھیک ہے، بیسٹ ہومز۔ یہ بیسٹ ہومز جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں، یہ اس کے ایگزیکٹو مینیجر ہیں اور اس کی ترویج و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز جلالی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کے۔ آج آپ سے گفتگو ہوگی کہ آپ نے کیا پروجیکٹ، کیا آسانیاں جو ہے ہماری عوام کے لیے پیش کی۔ جی بالکل جی، ایگزیکٹو سیلز مینیجر ہیں اور بڑی ماشاءاللہ ان کی تجربہ ہے اس فیلڈ میں۔ ان کے تجربے سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، جانیں گے کہ گھر کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ گھر دینے کے لیے، گھر بنانے کے لیے کیا آسانیاں ہماری قوم کو فراہم کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سے استفادہ حاصل کریں۔ میں چلوں گا سلمان زیدی صاحب کے پاس، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ITC اور ماشاءاللہ CEO ہیں NS اسکولنگ سسٹم کے۔ جی سلمان صاحب، تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے گا اور اپنی جو آرگنائزیشنز ہیں اپنا اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے موقع دیا، اور یہی ہے کہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ رائٹ وے میں، رائٹ طریقے سے اسٹوڈنٹس تک جو ہے نا وہ تعلیم پہنچائی جائے۔ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ باقی ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن، اس کا نائب صدر ہیں۔ ابھی ہم سوشل جو ہے نا کافی ایکٹیویٹیز بھی، ہم سحری کا بھی جو ہم نے اہتمام کیا تھا حیدرآباد میں، راشن ڈسٹریبیوشنز بھی، اور کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے کراچی کے اندر بھی ماشاءاللہ دوسری جو ہے
تنظیمیں ہیں, دوسرے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ آرگنائزیشنز ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں. سیری کراچی میں تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی, لیکن اس دفعہ ہم نے حیدرآباد میں بھی جو ہے نا وہ سیری کا انتظام کیا, اور بڑے اچھا رسپانس وہ جو ہے ماشاءاللہ ہیومن رائٹس اور جو ہے نا تاجر اتحاد کی طرف سے ہم نے جو ہے نا ایک سیری کا اہتمام کیا تھا, اس کا بڑا اچھا رسپانس آیا. ٹھیک ہے, تو باقی اس کے علاوہ اے پی آئی او آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن, آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن, یہ کوئی تنظیم ہے, یہ ایسوسیشن ہے پرائیویٹ اسکولز کی. پرائیویٹ اسکولز کے اندر بڑے مسئلے مسائل رہتے ہیں جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو مسئلے مسائل ہیں, چھوٹے اسکولز ہیں دوسرے, ان کے جو پرابلمس ہوتی ہیں نا وہ حل نہیں ہو پاتی. تو ان کے لیے کہ یہی ہوتا ہے کہ اے پی آئی او کا جو مقصد ہے کہ ہر ایک اسکولز کو جو ہے نا ہم اچھے طریقے سے اچھی سروسز دیں. کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو ہم یونائٹڈ ہو کے جو ہے نا وہ کھڑے ہوں, اسٹینڈ ان کے ساتھ ہوں. تو یہ ایک بڑا ایک اچھا وہ ہے. باقی حیدرآباد میں جتنے بھی میرا اپنا سینٹر ہے ITC انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر, اس میں سارے گورنمنٹ کے ڈپلوماز ہوتے ہیں, DITA, CITA, DCBA میں. تو یہ فیسز بھی مناسب رکھی ہوئی ہیں, فیسز بھی. ابھی رمضان المبارک مہینے میں جہاں آپ دیکھیں جتنی اشیاء جو ہے نا وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, تو ہم نے ایجوکیشن پہ فری جو ہے نا اس میں ہم نے ایک آفر کی تھی کہ اس کے اندر 1 روپے جو ہے نا وہ چارج ہم نہیں لے رہے تھے, بالکل فری آف کاسٹ ہم نے جو ہے نا وہ انگلش. ماشاءاللہ انبیاء کے پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں, اور آپ ایک کہنا چاہیے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کا جو درجہ ہے وہ روحانی باپ کا ہوتا ہے. آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز جلالی صاحب, ایگزیکٹو سیلز مینیجر ہیں بیسٹ ہومز کے. یہ پیچھے آپ ہماری اسٹینڈی بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے اس پورے ایونٹ کے جو 30 رمضان مبارک تک جاری و ساری رہے گا, اس کے ماشاءاللہ سرپرستی فرما رہے ہیں, اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. بڑا اچھا بڑا نیک کام کیا, کیونکہ اس پروگرام کے ذریعے سے اس وقت نیکی پھیل رہی ہے, دین کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت ان کو اجر سے جو ہے محروم رکھے. بے پایا اجر ان کے ہر لفظ جو یہاں سے ادا ہوگا, ہر دعا جو یہاں پر ہوگی, اس دعا میں بیسٹ ہومز شامل ہوگا. یہ میرا عقیدہ ہے. جناب شیراز صاحب فرمائیے گا بیسٹ ہومز کا تھوڑا سا ایک حدود اربع جو ہے بتائیے گا ہمارے. سر آپ نے تذکرہ کیا کہ گھر کیسے بنتا ہے, ہم ان سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں گھر جو بنتا ہے نا وہ بنتا ہے دل سے, الحمدللہ. تو آج اگر بیسٹ ہومز فاسٹسٹ گروئنگ کمپنی ہے نا بحیرہ ٹاؤن کراچی کے اندر, اس کے پیچھے جو مین اور سالڈ جو ریزن ہے نا وہ ایک یہی ریزن ہے کہ ہم کام کرتے ہیں سر دل سے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہم نے اپنا نام بنایا کراچی کے اندر بحیرہ ٹاؤن کے اندر, وہ اپنے پروجیکٹ کی یونیک پلاننگ, پروجیکٹ کی لوکیشنز, نمبر تیسری چیز جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرائسنگ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ میرے جیسا ایک مڈل کلاس آدمی جو ہے اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ آج کے دور میں اپنا گھر بنانا ناممکن سا لگتا نہیں ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کا جو سلسلہ ہے نا اپنا گھر بنانے کی جو جد و جہد ہے, جو اسٹرگل ہے, ہم کرتے ہیں اس کو آسان. کیونکہ ہم اگر ایک چیز آپ کو بنا کر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہم اپنی خدمات جو پیش کر سکتے ہیں نا, اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم آپ کو ایسی پرائسنگ آفر کرتے ہیں اور ایسے پیمنٹ پلانز آفر کرتے ہیں جو کہ بڑے پاکٹ فرینڈلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اس طرح سلسلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی پروڈکٹس اپنی بنائی ہیں, جو بھی اپنے پروجیکٹس ہم نے بنائے ہیں وہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے مڈل کلاس طبقے کو بھی جو ہے وہ زیر غور رکھا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. بالکل. تو اس میں جو پروجیکٹس ہیں اس میں آپ کے بنگلوز ہیں یا فلیٹس ہیں, کیا ہے سلسلہ؟ سر ہمارے پاس جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر اپارٹمنٹس ہیں, فلیٹس ہیں, شو رومز ہیں, شاپس وغیرہ. اب تک کتنے لوگ استفادہ حاصل کر چکے ہیں آپ کی اس گرانٹ سے؟ دیکھیں سر, ہم نے ویسے تو لاتعداد پروجیکٹس بنائے, جس میں سے ہماری جو اچیومنٹ ہے نا وہ یہ کہ 70% پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ ہم مارکیٹ کے اندر ڈیلیور کر چکے ہیں. اچھا. اور لوگ رہ رہے ہیں اس کے اندر. زیادہ تر ان کا جو کنسٹرکشن ہوئی ہے کس ایریا میں ہوئی ہے؟ کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی کے اندر گزری میں انہوں نے پروجیکٹس بنائے بیسٹ ہومز نے. بیسٹ ہومز جی. اس کے علاوہ بحریہ کے اندر ان کے ابھی آن گوئنگ جو ہیں وہ 4 پروجیکٹس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم کرنٹلی جس پروجیکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے BH ڈریم مال اینڈ ریزیڈینشیا, جس کو ہم DMR کہتا ہے. BH ڈریم مال اینڈ ریزیڈینشیا, یعنی کہ مال, شاپنگ مال کا بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اوپر رہائش بھی ہوگی. بالکل ایسا ہی. تو کیا قیمت وغیرہ ہے فلیٹ کی یہاں پر؟ سر قیمت ہم نے بڑی مناسب رکھی ہوئی ہے, اور اس کی جو قیمتوں کا جو لمٹس ہے نا وہ کیٹیگریز کے حساب سے.
فار ایگزامپل ہمارے یہاں 1 بیڈ لاؤنج بھی ہے, 2 بیڈ لاؤنج بھی ہے, 3 بیڈ ڈی ڈی بھی ہے. وہ تو پھر آپ کے اس میں لکھا ہوا ہوگا نا, پھر لوگ آپ سے معلوم کر لیں گے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے, ایسے ہی. مطلب یہ ہے کہ ایزی رینج میں ہے لوگوں کی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو ہم نے مختلف, بالکل, تو ہم نے مختلف ابھی آفرز اور پیکیجز بھی نکالے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم 25% سے لے کر 35% تک کے ہم ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ہم آفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بحریہ ٹاؤن کی کس لوکیشن پر ہے؟ کیونکہ ہم نے جو سنا ہے کہ سب سے جو بہترین لوکیشن ہے وہ کون سی پریسنٹ ہے؟ پریسنٹ 19. جی, تو آپ کی جو لوکیشن ہے وہ کہاں پر؟ سر ہماری پریسنٹ 19 میں ہی ہمارا پریسنٹ 19 میں ہے. ویری گڈ. پریسنٹ 19 جو ہے وہ بحریہ کی مین انٹرنس سے ہارڈلی 2 منٹ کی ڈرائیو ہے. اور ادھر تو بہت زیادہ اس وقت ماشاءاللہ وہ بڑا اسکیٹرڈ ٹائپ کا بڑا زبردست اس وقت لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل, کیونکہ ہمارے پروجیکٹ کے بالکل سامنے بحریہ اپارٹمنٹس ہیں جو کہ آباد ہیں. جی جی جی. اس کے علاوہ جو باقی امینٹیز ہوتی ہیں, باقی ضروریات زندگی کی جو چیزیں جیسے پیٹرول پمپ ہو گیا, واکنگ ڈسٹینس پر ہے, امتیاز واکنگ ڈسٹینس پر ہے, ہاسپٹل واکنگ ڈسٹینس پر ہے. جی, سلمان زیدی صاحب کی طرف آتے ہیں. سلمان زیدی صاحب, APIO اسکولز فیڈریشن سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس کو ماشاءاللہ رن کر رہے ہیں. اسکول کے مسائل کے لیے اب تک آپ نے کیا قدم اٹھایا اور کس معاملے میں کامیابی بھی حاصل کی؟ اصل میں اس کو جو ہم نے مطلب اسکول سے مراد میرے تعلیم کے حوالے سے. جی بالکل بالکل. یہ جو ایسوسیشن ہے ہمارے کافی اس میں دوست ہیں, جس میں ٹنڈو جام کے احسن بھائی ہیں, حسین بھائی ہیں, سب نے مل کے ایک ہم نے ایسوسیشن جو ہے نا ہم نے بنائی. اس کے اندر جو دیکھیں ڈیلی بیس کے اوپر جو مسئلے مسائل آتے ہیں, رجسٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے نا کسی کو اسکول کی رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے تو وہ بار بار جو ہے نا آفیسز کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی ہوتی. اگر آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود ہے جو آپ ایک بچے کو, ایک اسٹوڈنٹ کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور پھر بھی آپ کی رجسٹریشن نہ ہو, تو اس کے لیے جو ہے نا پھر ہم لوگ سارے, اور پھر دیکھیں اب ماشاءاللہ باشعور طبقہ جو ہے نا ساری جگہ آ گیا ہے نا. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا تعلیم سے جو ہے وہ محروم نہ رہیں. ہمارے جو جتنی بھی جو ہمارے سرکلز ہیں, ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, اس کے اندر یہی ایک مین موقف ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن تو ہر کوئی پرووائڈ کر رہا ہے, ہر جگہ ایجوکیشن ہو رہی ہے, لیکن کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ مین موٹیو میں ہے آپ کی ایسوسیشن کے کہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں, اس کے لیے کوئی کریکولم وغیرہ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں دیکھیں اس کا پورا ایک پورا اس کی جو ہے آؤٹ لائن ہے پوری ایک, کہ جو ہے نا اصل میں سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر میرا اسکول ہے DNS مونٹیسری اسکول سسٹم, پہلے میں اس کو صحیح کروں, اس کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں اس کو میں دیکھوں. بعد میں اکثر ہوتا ہے ہم دوسرے اسکول کی بات کر رہے ہیں, یار فلانے اسکول میں اسکول کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جو ٹیچرز کے مسائل ہوتے ہیں, بچوں کے مسائل ہوتے ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن پراپر نہیں دی جا رہی ہوتی. بالکل بالکل. اور اس اسکول کو ہم سفر کروا کر کے ہم دوسرے اسکولوں کی جو ہے وہ ٹھیکیداری میں ہم نکل رہے ہیں. ایسا تو چل رہا ہے, یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. تو یہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز, اگر اللہ پاک نے جو ہے نا ہم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے زندگی موت عزت ذلت روزی رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں, اگر یہ چیز ہم سمجھ لینا کہ رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے, ٹھیک ہے, میرا کوئی اگر ایڈمیشن میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا میرے پاس, تو وہ آنا ہی آنا ہے. تو یہ کوالٹی کو اپنے 100 رکھیں, اپنی پرفارمنس 100 رکھیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ. میں اسٹاف سے بھی اپنے یہی جب میٹنگ ہوتی ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہماری جو پبلسٹی بڑے بڑے بورڈ نہ ہو, ہماری پبلسٹی ہمارا اسٹوڈنٹ ہو, ورڈ آف ماؤتھ. بس آپ کا ایک اسٹوڈنٹ اچھا پڑھے گا تو وہ پوری اس کی جنریشن آپ کے پاس جو ہے نا وہ آئے گی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے پوری نسلیں آتی ہیں, اور یہ میں ایکسپیرینس کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ بیسٹ ہومس آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہے, بڑا بینیفٹ ہے آپ کے لیے, اور اس وقت آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اچھا خاصا آپ کو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ مل جائے گا. بالکل لیں گے, بالکل. کوئی اسکول وغیرہ کے لیے کوئی بات کریں نا ان سے کہ بھائی وہاں پر یا ہے کوئی ایسا, کیا کوئی گھر لے لیں وہاں پہ؟ نہیں, انشاءاللہ جو ہے بہت جلدی کراچی میں تو پروجیکٹس اوپن کرنے کا تھا ہی, اور اب انشاءاللہ سائنس سے جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے, تو بہت جلدی ایک مل کے جو ہے ایک پروجیکٹ بحریہ میں بھی جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے NS کا اسٹارٹ کریں گے سائنس سے مل کے. اوکے شیراز علی صاحب, آپ لوگوں نے اتنے پروجیکٹ بنائے, سب کچھ کیا, تعلیمی اداروں کے لیے کوئی آسان کوئی سلسلہ رکھا ہے کہ جو اسکول رن کر رہے ہیں, تعلیم دینا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسی جگہ مختص کی ہے کہ ان کو آپ کم قیمت پہ یا
لیز پہ یا رینٹ پہ دیں تاکہ وہ وہاں پہ تعلیم کام کر سکیں؟ سر بالکل کوئی ایسی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل ہماری یہ چیز جو ہے نا پلان کے اندر شامل بھی ہے، اور ہم کرنٹلی اس پر تھوڑی سی ورکنگ ہے، پلاننگ بھی ابھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد کوئی خوشخبری ہم لے کر آئیں گے. جی اچھا، کنسٹرکشن کرنا تو آج کل ناممکن ہو گیا. ابھی وہ چھوٹا سا ایک میں نے کمرہ بنوایا تو وہ پتہ نہیں کتنے پیسے اس کے اوپر خرچ ہو گئے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا بڑا پروجیکٹ بناتے ہیں، قیمت تعین کر لیتے ہیں، 5 سال کے بعد یا 4 سال بعد پروجیکٹ دینا ہوتا ہے. جو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کیا اس وقت پھر ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں یا وہ وہی ریٹ رہتے ہیں جو آپ نے فرسٹ ڈے آپ نے طے کیے تھے؟ دیکھیں فار ایگزامپل اگر آج کی ڈیٹ میں ہم سے کوئی بھی شخص جو ہے اگر بکنگ کرواتا ہے تو آج کی ڈیٹ کے جو پرائس ہوتے ہیں نا وہ فکس ہیں اس شخص کے لیے، ٹھیک ہے، جس نے آج کی ڈیٹ پہ ہم سے بکنگ کروائی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹائم ٹو ٹائم جو ہے پروجیکٹ کے جو پرائس جو ہوتے ہیں نا اس میں اپریسیشن آتی رہتی ہیں. بالکل ویریشن اب جس بندے نے 50 لاکھ کا ایک اپارٹمنٹ خریدا ہوا ہم سے، وہ تو قیمت بڑھ جاتی ہے ڈیفینیٹلی 5 سال بعد تو 50 لاکھ روپے کا نہیں رہے گا، 1 کروڑ سے کراس کر دے گا، اور کم آ جاتا ہے 75 کا بھی اگر ہو جاتا ہے بڑی بات ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا تو یہ تو ایک بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہو گئی نا کہ آپ اگر جاب کر رہے ہیں کہیں پر اور آپ نے ایک فلیٹ جو ہے وہ بیسٹ ہومز میں بک کروا لیا تو اب آپ کا وہ مثلا MLM سسٹم چل رہا ہے کہ آپ کا ماہانہ بنیاد یا سالانہ بنیاد پہ ایک رقم بڑھ رہی ہے، تنخواہ یہاں سے مل رہی ہے الحمدللہ وہاں پہ، تو ایک بیسٹ اپارچونٹی ہے. تو میں امید کروں گا کہ آپ کوئی ایسی آفر ضرور دیں گے کہ جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، تنخواہ دار آدمی بھی آپ کے پاس بکنگ کروا سکے. یعنی ایڈوانس جو ہے وہ تھوڑا سا اگر اس میں آپ بتائیں کہ بھئی کیا آپ لوگوں کے لیے عموماً ہمارے سر جو بکنگز ہوتی ہے نا وہ جو بھی ٹوٹل پرائس ہوتی ہے نا ایک اپارٹمنٹ یا ایک شاپ کی، اس کا 20% اماؤنٹ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف بکنگ. کسی کے پاس 20% نہیں ہے اس پر بھی بات ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو پیمنٹ پلانز ہوتے ہیں وہ کسٹمائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے جو کسٹمر ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم اس کے لیے ایک پیمنٹ پلان ڈیزائن کرتے ہیں، کیونکہ پیمنٹ دینی اس نے. 3 سال میں پیمنٹ نہیں کر سکی پارٹی، ایک مثال ہے پروجیکٹ ریڈی ہو گیا، کچھ اور وقت عنایت کرتے ہیں. اگر کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جن کو پیمنٹ ادا کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم آپ کی فائل کسی اور کو سیل آؤٹ کر آپ کو پروفٹ کے ساتھ ہمیں ایک ایگزٹ دے دیتا ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو ورنہ عموماً تو میں نے بلڈرز کا سنا ہے کہ جی وہ کیا کرتے ہیں 10 یا 20% جو ہے ڈیڈکشن کر کے اور وہ پیسے دیتے ہیں. لیکن یہ آپ لوگوں کا بڑا اچھا لگا مجھے کہ آپ ان کو یہ آفر کرتے ہیں کہ ہم سیل کر دیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دینوی اعتبار سے بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ناظرین بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور شیراز صاحب سے اور الحمدللہ سلمان زیدی صاحب سے. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں. خوبصورت گفتگو چل رہی ہے سلمان زیدی صاحب اور شیراز جلالی سے. دونوں ہی اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ مشاق ہیں اور دونوں ہی کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پریکٹیکل بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں اور اس انداز میں کام کرتے ہیں جس انداز میں کام کیا جانے کا حق ہے. جی شیراز صاحب یہ بتائیے کہ کوئی ایک شخص جس کی تنخواہ جو ہے بہت قلیل ہے، ٹھیک ہے، اس کا خواب ہے کہ وہ کوئی گھر بنا لے، ٹھیک ہے، بھلے وہ بیسٹ ہومز میں نہ بنا سکے، کوئی ایسی رائے دیجئے اس کو، کوئی ایسا مشورہ دیجئے کہ وہ کچھ ایسی بچت کرے، کچھ ایسا کام کرے یا سائیڈ میں کوئی کام کر کے پیسے جوڑ کر کے اپنے بچوں کے لیے گھر بنا لے. یہ تجربہ بھی یقیناً آپ کے پاس ہوگا. دیکھیں ایسے لاتعداد جو ہے نا کیسز ہمارے پاس آتے رہتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کے دور میں کون نہیں چاہتا کہ اس کا اپنا گھر ہو. جی ہاں، ٹھیک ہے، کیونکہ کرائے نے بڑا لوگوں کو تنگ کیا. 11واں مہینہ ہوتا ہے، مالک ایسے پروانہ لے کر کے آتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، شاید اس کی آمدنی بڑھ گئی ہے، اب وہ آتا ہے کہتا ہے جی میرے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے، آپ کرایہ بڑھائیں، اتنا بڑھائیں ورنہ نکل جائیں. یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. آج اس چیز سے نجات دلوانے کا کوئی فارمولہ بتا کے جائیے آپ لوگ. تو سر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جتنی بھی کسی شخص کی جو ماہانہ جو آمدنی ہے نا اس آمدنی سے وہ کتنا پیسہ بچا پاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا وہ پیسہ بچا پائے گا اس پیسے کو وہ ہمارے پاس ایز این انسٹالمنٹ جو ہے وہ جمع کروا سکتا ہے. اس کے حساب سے پھر ہم ایک پیمنٹ پلان ڈیزائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کیٹیگری کا کوئی اپارٹمنٹ یا گھر اس کو سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو ہمارے جو انویسٹمنٹ پلانز یا یہ سارے کے سارے جو پیمنٹ پلانز ہیں نا یہ پھر ہم ڈفرینٹ کیسز کے حساب سے ڈفرینٹ طریقے سے ہم پلان کرتے ہیں چیزوں کو. تو کوئی ایسا پروجیکٹ بھی آپ نے بنایا ہے جو کم آمدنی والوں کے لیے ہے کہ ظاہر ہے بحریہ کا تو نام سن کے آدمی تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے کی چیز ہوگی. کوئی ایسا کم قیمت کا کسی ایسے علاقے کے اندر کہ جو پوش علاقہ ہو یا کوئی لوگ لیس پریویلیج علاقہ ہو جہاں پر لوگ آسانی سے پرچیزنگ کر سکیں. دیکھیں جو سیلریڈ پرسن کوئی بھی اگر شخص ہے نا تو
کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی ایسے علاقے میں گھر جیسے لینے اسکول کی. ٹیچر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسکول ٹیچر کی تنخواہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے, صحیح ٹیوشن کہہ رہے ہیں. پڑھا صحیح کہہ دیتے رہے ہیں شام میں, تو وہ اس رقم کے اندر گھر تو بنانا ممکن نہیں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم کے اندر وہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے کوئی فلیٹ وغیرہ بنا سکتا ہے. ایسا ہی ہے. ابھی جو کرنٹلی ہمارا جو بحیرہ ٹاؤن کے اندر جو پروجیکٹ چل رہا ہے ڈریم مال اینڈ ریزیڈینشیا, ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی بھی ایک عام شخص جو ہے وہ بکنگ کروا سکتا ہے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر, کیونکہ پیمنٹ پلان 5 سال کا ہے. 5 سال کا, 5 سال کا بہت پیمنٹ لمبا پلان عرصہ ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, قسطوں میں پیسے دینے, قسطوں میں اپنے پیسے دینا. جی جی جی. تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ شیراز جلالی صاحب نے ایک بڑی اچھا آفر دی ہے کہ 5 سال کی آسان اقساط کے اوپر بحیرہ ٹاؤن میں پروجیکٹ ہے, بڑا پیارا صاحب, بہت مناسب قیمت ہے. آپ شیراز جلالی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. بیسٹ ہومز کا آپ دیکھ رہے ہیں, نمبر بھی لکھا ہوا ہے. جی سلمان زیادی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تھوڑا سا اپنا جو آپ یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتائیے گا کہ ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن آپ نے ترتیب دی, بنائی, کس وجہ سے بنائی اور کون سی وجہ تھی, کون سا اس کے پیچھے انرجی جو ہے کار فرما تھی جس نے آپ کو اس کام اصل کرنے میں کے یہ سر ریسنٹلی میں نے ابھی جوائن کی پہلی چیز تو, اور وہ جوائن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہونا مجھے شوق تھا کہ جو ہے نا کہ سوشل ہوں, تھوڑا سا جو ہے نا لوگوں کی خدمت کریں, کیونکہ یہ والد صاحب سے ہی جو ہے نا, ہاں میرے بابا بھی ماشاءاللہ ایس پی حیدرآباد سید غضنفر سلیم ریڈی, تو وہ ماشاءاللہ, اور ہم ماشاءاللہ 9 بھائی ہیں, اور آج تک ایک ہی گھر میں ہم 7 بھائی 8 بھائی میرڈ ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو یہ تربیت کی دوسروں کی کسی طریقے سے خدمت کریں, جو رائٹس ہیں کسی کے ساتھ اگر دیکھ رہے ہیں کہ یار کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو کوشش کر سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو پتہ یہ کال بھی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ بھی اس کے برابر کے شریک ہو, تو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو اپنا کردار ہو سکتا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ عمل اس کا کریں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا کسی کا رائٹ کسی کو مل جائے, ٹھیک ہے, اور پھر دوسروں کی خدمت کرنا. تو یہ تو, اور آپ کو پتہ ہے رمضان کا ماہ مبارک جو ہے نا وہ مہینہ ہے, تو ابھی ماشاءاللہ ہمارا سیری کا ایک بہت اچھا ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن کا جو ہے نا ایک پروگرام چل رہا ہے سیری کا, ماشاءاللہ بڑے اس میں سیری جو ہے نا تقریباً 400 سے 500 لوگ جو ہے نا ان کو ہم, اور یہ نہیں کہ ان کو بلایا نہیں جا رہا, ان کو لائنیں نہیں لگائی جا رہی, ان کی شکلیں نہیں دکھائی جا رہی, ان کے ڈور ٹو ڈور جو سفید پوش لوگ ہیں نا, جن کا رائٹ ہے, جو چاہتے ہیں کہ یار مطلب جو روزہ رکھ لیں, اگر ایک باکس بھی تو جو پہلا عشرہ تھا رحمت تقسیم کا, اس کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے, خوب رحمت ہے, یہ اللہ نے اس قابل بنا دیا, تو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ. تو اس میں آپ کے ساتھ کون لوگ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, تھوڑا ان کو بھی اپریشیٹ کریں. اس کا جو اصل جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں شعیب ملک صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے, عدنان ارائیں صاحب ہیں, اور جو ہے نا محمود صاحب ہیں, جو ہے وہ محمود راجپوت صاحب ہیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا تاجر, جی پہ ساتھ ہیں بالکل, کہ کسی طریقے سے انسان کی جو ہے نا خدمت ہو جائے اللہ کی مخلوق کی, جو ہم سے کردار ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں اپنا عمل اس میں ڈالیں. تو یہ چیزیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے وہ چل رہا ہے. اور بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں, ہر ایونٹ کو اچھے طریقے سے کیپچر کرنا, تو یہ بڑی افطار کا بھی انشاءاللہ ہمارا, راشن کا بھی ایک پروگرام چل رہا ہے ہمارا, تو ڈیلی جو ہے نا بیس کے اوپر ہمارے یہ پروگرامنگ, مطلب پورے رمضان کا آپ کا پیکج فکس ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات ساری جو ہے ہیومن رائٹ ایسوسی ایشن کو دینی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عمل میں کامیاب رکھے اور آپ کو اس کے اجر بھی عطا فرمائے, آپ کی فیملی کو بھی اس کی بلیسنگ. جی شیراز صاحب, میں آپ سے آخری سوال کروں گا. کوئی کسٹمر آ جاتا ہے, اس کی کوئی کمپلین ہے, کوئی اس کی گریونس ہے, ٹھیک ہے, وہ پیمنٹ نہیں دے پا رہا, ٹھیک ہے, کیا آپ اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں, کس انداز میں سیٹسفائی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے جا کر کے آپ کے لیے دعا کرے؟ سر دیکھیں, صرف ہماری اچیومنٹ کسی کو کوئی چیز سیل کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ آفٹر سیل سروس بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو بعد میں کوئی پرابلمس اگر آ بھی رہی ہیں تو بآسانی اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ آسانی حل ہو جاتے ہیں. نہیں, کوئی بندہ اگر ہر مہینے نہیں بھی دے پا رہا نا پیمنٹس, تو ہم اس کو کوارٹرلی بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل 3 مہینے پر آپ دے دیں پیمنٹس, یا آپ ہاف ایئرلی پیمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شیراز بھائی, ایک میسج آج ایسا دیجئے جو آپ کی یاد لوگوں کو دلاتا رہے. میں بس آپ کے چینل کے توسط سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی گھر نہیں بنا سکتا تو بالکل غلط سوچیے. آپ بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں. ایک مرتبہ ہمت ضروری ہے, ہمت بہت ضروری ہے. آپ کے سامنے اسکرین پر ہمارے نمبرز ہیں,
ایک کال کرنے میں دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے, ایک ملاقات آپ کر ہم سے دیکھیے, آپ کو خود بھی یقین آ جائے گا کہ جس چیز کو آپ اب تک ناممکن سمجھ رہے تھے نا, وہ ڈیفینیٹلی ممکن آپ کے لیے. جی سلمان زیدی صاحب کو میسج دیجئے, بچوں کو بھی دیجئے, ہاں, اور جو میسج آپ خدمت کر رہے ہیں اس حوالے سے. بالکل میسج اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہی ہے کہ جو ہے نا کوئی بھی مہینہ ہو, کوئی بھی جو ہے نا دن ہو, تو وہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن فار آل, ایجوکیشن کسی ایک کے لیے نہیں ہے, ایجوکیشن امیر کے لیے نہیں ہے, ایجوکیشن سب کے لیے ہے. تو ایجوکیشن کا دامن جو ہے وہ بالکل نہ چھوڑیں. اور باقی میں جو ہے جو ہمارے دوسرے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں, تو برائے مہربانی جو ہے تصویروں سے زیادہ جو ہے نا وہ عمل کے اوپر بھی آئیں, اور جو ہے کسی کی مدد کریں, تو آپ کو دلی سکون ہوگا کہ کسی کی مدد کرنا. اور میں ایک جو ہے نام جو ہے نا لازمی لینا چاہوں گا, جو میرے ساتھ ہر وقت درپیش ہوتے ہیں, ڈاکٹر منور, اور وہ میرے ساتھ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تو وہ ہمارے جو ہے نا میرے بالکل پیش رہتے ہیں ساتھ. اور تھینک یو میٹرو ون کا, آپ کا, کہ ماشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگ ایک اچھی چیز جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ فیس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں کہ یہ چیز یہ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ پروگرام بنا ہوا ہے, بڑا اس کو ماشاءاللہ پسند کیا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, سلمان زیدی صاحب کا, شیراز صاحب کا, کہ آپ لوگ تشریف لائے, اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی اسی انداز میں, بہت اچھے انداز میں ہم سے ملاقات ہوگی. ناظرین کرام, آج کا پیغام, لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ, لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو. یہ قرآن کا بھی حکم ہے, یہ رب ذوالجلال کا بھی حکم ہے, اور نبی کی بھی منشا یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے, اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے دست راست یا تمہارے ساتھ کام کرنے والے لوگ یا جن سے تمہارے معاملات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. کسی کے اوپر آپ کا کچھ لینے کا معاملہ ہے, لین دین کا, اس کے ساتھ نرمی کر دیجئے. اگر آپ کے پاس کچھ ایکسس چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو آپ کے دیر استعمال نہیں ہیں, اور اگر آپ کے کسی بھائی کو اس کی ضرورت ہے, تو آپ دائم درہم میں سخن دے دیجئے. یقین کر لیجئے, میں نے پہلے انٹروڈکشن کے اندر یہ بات بتائی کہ انرجی نیور ڈائز, ٹھیک ہے, اور ایوری ایکشن ہیز اٹس اپوزٹ ایکول ریئیکشن. تو آپ جو چیز تقسیم کریں گے وہ ڈبل ہو کر کے اور دگنی ہو کر کے آپ کو واپس مل جائے گی. یہی اللہ کا قانون ہے, یہی رب العزت کا قانون ہے. انہی کلمات کے ساتھ 11ویں روزے کی ابتدا, مغفرت کے عشرے کی ابتدا کے ساتھ, آج ہمارے اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے, مہمانوں کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. نذرانہ نعت پیش کریں گے عریب قادری. بسم اللہ. اللہ 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 سعتی شجرون تقل حجر
شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے